کا آیا ہے اور یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیارا لگتا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تیرے گھر کا بھکاری ہوں اور تو میرا آقا ہے میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیارا لگے سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم حضرات ایک بار اور سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. پروردگار عالم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جس کا ترجمہ ہوتا ہے اے میرے محبوب فرما دو اپنے امتیوں سے کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اگر تم اللہ کو دوست دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا. محترم حضرات اب پروردگار عالم قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم کو مجھے راضی کرنا ہے، اگر تم لوگوں کو اپنا محبوب مجھے بنانا ہے تو سب سے پہلے تمہارے اوپر لازم ہے، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اگر تم میری قربت چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں محبوب بنا دے. آپ اس دنیا کا جائزہ لیجیے، معاشرے میں جائیے اور دیکھیے جب ایک انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے ہر قول فعل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے وضاحت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ محبوب کے ہر گفتار و کردار کو پسند کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہمیں اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے، اگر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہمارا اللہ کے رسول کی وضاحت کو اپنائے، ان کے قول و فعل پر عمل کرے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بات اپنے بیٹے کے لیے اپنے بیٹے کی زندگی کو گزارنے کے لیے اس کی زندگی سنوارنے کے لیے طرح طرح کے مکانات بنوا رہا ہے، دکانیں بنوا رہا ہے، فیکٹریاں لگوا رہا ہے، صرف اس لیے کہ آج ہم اپنے بیٹے کے لیے اگر دکانیں تیار کر لیں گے، بڑے بڑے محل بنوا دیں گے تو کل جب آئے گا، جب میرے لڑکے جوان ہوں گے، میرے لڑکے کمانے کے لائق ہوں گے تو اچھے مکانات میں رہیں گے، ان کے لیے ان کے روزی کمانے کا ذریعہ بن جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ رشتے داروں سے پاک ہے، لیکن پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، چاند و سورج کو پیدا فرمایا، غرضہ کی عرش سے فرش تک اللہ رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا فرمایا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب اگر تم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اعلان نہیں کرتا. پروردگار عالم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا ہے، پتلا بنانے کے بعد جب اللہ رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح ڈالی ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے آدم سن لو،
اگر مجھے اپنے محبوب کو پیدا کرنا نہیں ہوتا لولا خلقتک لولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر مجھے اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے آدم اگر محبوب کو یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، میرا مقصد نہ ہوتا تو اے آدم میں تم کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آج ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اللہ کی نعمتیں کھا رہے ہیں تو یہ سب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ محترم حضرات، اب اللہ رب کائنات فرماتا ہے، اے بندے اگر تم میری رضا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ کیا پتا چلا اس سے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں جب تک تم سب سے زیادہ میرے مصطفیٰ کریم سے محبت نہیں کر سکتے تم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ اسلام تم سے رشتہ داروں سے محبت کرنے کے لیے منع نہیں فرما رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تم اپنے رشتہ داروں سے محبت نہ کرو، بلکہ حدیث پاک ہے کہ سنو ارحام یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ لیکن جب بات آئے مصطفیٰ کریم اور پروردگار عالم کی محبت کا، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دنیا داروں کی محبت، یعنی دوستوں کاروں کی محبت اور بیٹوں کی محبت، مال و دولت کی محبت کا جب ٹکراؤ ہو جائے، یعنی جب دونوں محبتیں آپس میں مل جائے تو اس وقت اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اے مسلمانوں جب دونوں کی محبت ٹکراؤ دونوں محبت کی ٹکراؤ ہو جائے، دونوں آپس میں مل جائے تو اے میرے مسلمانوں، اے میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں، اس وقت تم اپنے رشتے داروں کی، اپنی آل و اولاد کی اور یہاں تک کہ اپنے جان کی محبت کو، مصطفیٰ کی محبت کو قربان کر دینا کامیاب ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم بوالدہ ووالدہ والناس اجمعین، انسان اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے رشتہ داروں سے، یہاں تک کہ ماں باپ سے زیادہ محبت رسول سے نہ کرے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ایک بات اور سنو، اگر ہم دن رات نمازیں پڑھیں، روزہ رکھے، پورے کے پورے سال روزہ رکھے، دنوں رات اپنے سر کو سجدے میں جھکائے رہے، ماں باپ کی خدمت کرے، حج کرے، زکات دے، لیکن اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کا سینہ اس کے رسول سے بھر نہ جائے۔ کوئی بھی انسان مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت مصطفیٰ سے نہ کرے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، حدیث مبارکہ ہے، جنگ بدر میں جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں کے طرف سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور کفار کی طرف سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے۔ اب ایک طرف سے باپ ہے، ایک طرف سے بیٹا ہے، دونوں کے آپس میں جنگ ہو رہی ہے، جنگ بدر ہوئی ہے، 1000 سے زائد کفاروں کی تعداد ہے، 3 سے 13 مسلمانوں کی تعداد ہے۔ جنگ ہوئی، مسلمانوں نے فتح حاصل کی، فتح حاصل کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ کچھ دنوں کے بعد ایمان لے آتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایک دن باپ بیٹے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اسی بابت صاحبزادہ آپ سے کہتا ہے، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، میری تلوار جنگ میں آپ کی گردن تک پہنچ چکی تھی، لیکن اے میرے والد گرامی، میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا،
میں نے آپ کو اپنا والد سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اگر میری تلوار آپ کی گردن تک پہنچ چکی تھی، لیکن میں نے آپ کو اپنا ابو جان سمجھ کر معاف کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ اس کے رسول دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں کتنا بھرا ہوا ہے، سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب آپ کے صاحبزادے نے کہا اے ابو جان میری تلوار آپ کی گردن تک پہنچ چکی تھی، لیکن میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، قسم خدا کی مسلمانوں قربان جاؤ حضرت ابوبکر صدیق پر۔ جب حضرت ابوبکر صدیق سنتے ہیں تو جلال میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے لخت جگر، مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، تیری گردن میں تیری تلوار جو ہے میری گردن تک پہنچ چکی تھی، لیکن مجھے اپنا باپ سمجھ کر معاف کر دیا تھا، لیکن مجھے اس خدا کی قسم اگر میری تلوار تیری گردن تک پہنچ جاتی تو اے میرے لخت جگر میں تجھے بیٹا سمجھ کر معاف نہیں کر دیتا، بلکہ دشمن رسول سمجھ کر تیری گردن اڑا دیتا۔ حق ہے، حق ہے۔ کہا ہے بیٹے تیری تلوار میری گردن تک پہنچی، لیکن تم نے مجھے اپنا باپ سمجھ کر معاف کر دیا، لیکن میری تلوار اگر تیری گردن تک پہنچ جاتی تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر معاف نہیں کرتا، بلکہ دشمن رسول سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا۔ آپ اندازہ لگاؤ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ سرکار کے زمانے میں ایک یہودی رہا کرتا تھا جو سرکار سے بغض و حسد رکھتا تھا، طرح طرح کی مصیبتیں سرکار کو مصیبتوں میں ڈالنے کی کوششیں کرتا رہتا تھا۔ اس کا ایک لڑکا تھا وہ بھی منافق تھا، وہ بھی سرکار سے بغض و حسد رکھتا اور وہ بھی مصیبتیں ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن ایک دن مدینے کی گلیوں میں گھومنے کے ارادے سے نکلتا ہے۔ جب مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا سرکار کا گزر ہوا، جب اس یہودی کے لڑکے نے سرکار کے چہرے کو دیکھا ہے، مصطفیٰ نے جب اس کے چہرے کو دیکھا، جب یہودی کا لڑکا مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہے، دونوں کو نظریں ملتی ہیں، سرکار نے مسکرا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار نے مسکرایا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اس کے دل میں جو بغض و حسد تھا مٹ گیا، اب اس کا عشق اس کے دل کے اندر اچھال مارنے لگا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ یہودی کا لڑکا روز مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے لیے مدینے کے گلیوں میں گھومتا رہتا تھا۔ جب مصطفیٰ کا دیدار کر لیتا، مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے بعد وہ پھر گھر کو واپس آ جاتا تھا، لیکن جب گھومتا تھا مصطفیٰ کے دیدار کے لیے تڑپتا تھا، جب مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا تھا، دیکھنے کے بعد جب واپس آتا ایک زندہ لاش کی طرف جو ہے واپس آتا تھا۔ اسی طریقے سے کچھ دن تک چلتا رہا، وہ مصطفیٰ کی زیارت کرنے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں گھومتا رہتا، مدینہ سے جب واپس آتا ایسے اسی مابین وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اس کی بیماری کی شدت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کے موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے والد نے تمام ڈاکٹروں کو دکھایا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، بڑے بڑے شہروں میں لے جا کر کے اس کا علاج کروایا، لیکن اس کا علاج نہ ہو پایا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا باپ آتا ہے اور بیٹے کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، سرہانے بیٹھنے کے بعد اپنے بیٹے کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتا ہے، ہاتھ پھیرنے کے بعد کہتا ہے اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، تیرا وقت قریب آ گیا ہے، اب تو اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہے۔ اے میرے لخت جگر اب بتا دے تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دے، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے، باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے اے میرے نور نظر، تو اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہے، تو اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہے، ہم لوگوں کو الوداع کہنے والا ہے۔ اے میرے لخت جگر اگر تیری کوئی خواہش ہو، تیری کوئی تمنا ہو، تیری کوئی آخری تمنا ہو تو ہم لوگوں کو سنا دے، ہم کو بتا دے۔ میرے لخت جگر تیری آخری خواہش ہم پورا کریں گے۔ ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا ہے کہ شاید تیرا علاج ہو جائے، لیکن اے میرے لخت جگر
کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے تو بیٹا کہتا ہے ابو جان میں نے ایک بات بڑی آپ سے چھپا کر رکھی تھی، میں نے کچھ دنوں سے جو ہے میں کسی کے محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، کسی کے عشق کا گرفتار ہو گیا ہوں، لیکن اے میرے ابو جان میں آپ سے ڈرتا تھا، آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے آپ سے ظاہر نہیں کیا ہے۔ اے میرے ابو جان میں نے کچھ دنوں سے پہلے جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تھا اور ان کے محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ اے میرے ابو جان میری خواہش یہ ہے اگر آپ میری دل کی تمنا پوری ہی کرنا چاہتے ہیں تو اے میرے ابو جان آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جائیے اور ان سے عرض کیجیے یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام ہے، آپ کا ایک غلام ہے جو آپ کی زیارت کے لیے روز مدینہ کی گلیوں کا چکر لگایا کرتا تھا، لیکن وہ آج بیماریوں میں گھوم رہا ہے، بیماریوں کی شدت کو برداشت کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ چلیے اور اپنے عاشق رسول کے چہرے کو دیکھ آئیے، آپ اپنے عاشق رسول کو اپنا چہرہ دکھا دیجیے۔ اللہ اکبر، باپ بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے میری آخری خواہش ہے اگر آپ میں آیا بجا آپ نے وعدہ کیا ہے آپ میری آخری خواہش پوری کریں گے۔ اللہ اکبر، جب باپ بیٹے کی خواہش پر سنتا ہے اس کا جو ہے گال غصے سے بھر جاتا ہے، اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہے، لیکن کیا کر سکتا ہے، بیٹے سے وچن کر چکا ہے اور بیٹے سے وعدہ کر چکا ہے اے میرے لخت جگر تیری خواہش ہے تو بتا دے میں تیری خواہش کو پورا کروں گا، انشاءاللہ ضرور پورا کروں گا۔ جب بیٹے کی بات کو سنتا ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہے، آپ کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آتے ہیں۔ دروازے پر آنے کے بعد دروازہ کھولا اور کہا کون ہو؟ کہا اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہودی ہوں، میں آپ سے بغض حسد رکھتا تھا لیکن میرا لڑکا جو ہے آپ کی محبت میں کچھ دنوں سے گرفتار ہے اور آپ کی محبت ہی میں وہ کچھ دنوں سے بیمار ہو گیا ہے، اب وہ دنیا کو کوچ کرنے والا ہے، وہ دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہے، دنیا کو الوداع کہنے والا ہے۔ میرا ایک ہی صاحبزادہ تھا یا رسول اللہ، میرا ایک ہی سہارا تھا لیکن اب وہ بھی بھری جوانی میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، باپ بیٹے کی کہانی کو بتا رہا ہے اور کس سے بتا رہا ہے؟ وہ دنیا کے جو مالک و مختار ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان سے اپنے دکھڑے کو بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلیے میرے لخت جگر کی آخری تمنا کو پورا کر دیجیے، وہ جانے سے پہلے ایک بار آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اے صحابہ کرام چلو آج کے رسول کر دیکھ کر آتے ہیں جس کی آمد کے لیے آسمان میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، ادھر یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے لیکن وہ ادھر نوجوان جو بیماری کی شدت میں مشغول ہے، بیماری کی شدتوں کو برداشت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ دنیا سے چل بسا ہے، اب اس کی آخری سانس بھی بند ہو چکی ہے، وہ دنیا کو الوداع کہہ چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قافلہ ادھر سے جا رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ پہنچتے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس دنیا کو الوداع کہہ چکا ہوتا ہے، وہ دنیا چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ جب باپ بیٹے کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے اے میرے نظر، اے میرے لخت جگر، میں نے دیکھ تیری آخری خواہش کو پوری کر دی ہے، میں نے تیری آخری تمنا کو پوری کر دی ہے، دیکھ تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں لے کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، جاتی ہوئی روح اڑ جا رہی ہے، آسمان کو پیٹ کر چکی ہے، لیکن جب مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے لخت، اے میرے عاشق رسول، اے میرے عشق میں مبتلا ہونے والا شخص، دیکھ تو جس کی زیارت کرنا چاہتا تھا، جس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے بیتاب تھا، دیکھ تیرے سرہارے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جب اتنا فرمانا تھا، جب مصطفیٰ نے اتنا فرمایا کہ اے عاشق رسول اپنی آنکھیں کھول، دیکھ تیرے سامنے کون کھڑا ہے، دنیا کا مالک کھڑا ہے، دیکھ تیرے سامنے مصطفیٰ کریم کھڑا ہے اور نبیوں کا سردار کھڑا ہے۔ جاتی ہوئی روح واپس آ جاتی ہے
ہے اور چہرے مصطفیٰ پر نظر ڈالتا ہے. نظر ڈالنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے پہلے بغض رکھتا تھا, طرح طرح کی مصیبتیں آپ کو دیتا تھا, طرح طرح کی پریشانیوں میں آپ کو ڈال دیا کرتا تھا, لیکن یا رسول اللہ ایک دن میں آپ کی زیارت کیا اور آپ نے تبسم کر دیا, اس تبسم کی وجہ سے میری دل کی دنیا بدل گئی. یا رسول اللہ اسی دن سے میں آپ کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں اور میں اسی میں جو ہے بیمار ہو گیا ہوں. یا رسول اللہ میں دنیا سے اب کوچ کر رہا ہوں, دنیا کو چھوڑ رہا ہوں, دنیا سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. یا رسول اللہ میں نے اللہ کے لیے کوئی سجدہ نہیں کیا ہے, میں نے کوئی عبادت نہیں کی ہے, میں نے ہمیشہ اسلام کے خلاف رہا ہوں, میں نے کوئی عبادت نہیں کی ہے جس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے. اللہ اکبر. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عاشق رسول کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی ہے, میں نے روزہ نہیں رکھا ہے, یا رسول اللہ آپ کی حدیثوں پر میں نے عمل نہیں کیا ہے, لیکن یا رسول اللہ میری آخری خواہش ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیجیے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں نے آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ لیا تو مجھے پروردگار عالم بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان یہودی سے کہا اے لڑکے تو کلمہ طیبہ پڑھ لے, کلمہ پڑھنا تیری ذمہ داری ہے اور بخشش کرانا میری ذمہ داری ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے عاشق رسول, اے عاشق رسول کلمہ پڑھنا تیری ذمہ داری ہے اور بخشش کروانا میری ذمہ داری ہے. تو کیا پتا چلا کہ اس نے زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا, کبھی نمازیں نہیں پڑھی, لیکن پھر بھی پروردگار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے بخش دے گا. جب اس کا انتقال ہو گیا, انتقال ہونے کے بعد اس کا باپ کہتا ہے اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مسلمان ہو گیا ہے, اب اس کے لاش کی ذمہ داری آپ کی ہوئی, اس کے کفن کفن کی ذمہ داری آپ کی ہوئی, اب یہ آپ کی امانت ہے, آپ اسے اٹھا کر لے جائیے. اللہ اکبر. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ اس مبارک جنازے کو اپنے کاندھے پر رکھ لے اور مدینے کی گلیوں سے نکالے اور پورے مدینے میں گھمائے, کیونکہ اس مہمان کے صدقے میں اس مہمان کے لیے آسمان میں دھوپ مچی ہوئی ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ جانے والا کوئی اور چیز لے کر نہیں جا رہا ہے, دنیا کا کوئی چیز لے کر نہیں جا رہا ہے, مال و دولت نہیں لے کے جا رہا ہے, بلکہ وہ دنیا میں ہی شفاعت پروانہ لے کر جا رہا ہے, کیونکہ اسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں شفاعت عطا فرما دی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ اگر ہم دنوں رات عبادتیں کریں لیکن اگر ہمارا دل عشق رسول سے خالی ہے تو بروز قیامت پروردگار عالم ہماری تمام اعمال کو ہمارے منہ پر مار دے گا, ہمارے اعمال بیکار ہو جائیں گے, ہمارا کوئی اعمال ہماری کام نہیں آئے گا, کیونکہ اگر کام آنے والا ہے تو مصطفیٰ کی محبت ہے. اگر ہم نے مصطفیٰ سے دنیا میں رہ کر محبت کی ہے تو انشاءاللہ الرحمن دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور اول خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے اپنے وصال سے پہلے وصیت کی کہ اے میرے صاحبزادے جب میرا وصال ہو جائے, جب میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں تو میری خواہش یہ ہے کہ میرے جنازے کو تیار کرنا
تیار کرنے کے بعد میرے جنازے کو مصطفیٰ کی قبر کے پاس روضے کے پاس لے جا کر رکھ دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا دوست حاضر ہے، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے وہیں سرکار کے بازو میں دفن کر دینا، سرکار کے پیر مبارک کے پاس دفن کر دینا، اور اگر دروازہ نہ کھلے، اگر دروازہ خود بخود نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر! ایک عاشق رسول اپنی خواہش کو ظاہر کر رہا ہے، اپنی تمنا کو ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا، وعدے کے مطابق، وصیت کے مطابق ان کے صاحبزادے نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو تیار کرتا ہے۔ تیار کرنے کے بعد آپ کو چرپائی پر لٹایا گیا، چرپائی پر لٹانے کے بعد آپ کو 4 لوگوں نے کانوں پر اٹھایا، اٹھانے کے بعد قبر رسول پر روضے رسول پر لے جا کر رکھ دیا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کا جو ہے غلام حاضر ہے، آپ کا پیارا دوست حاضر ہے، حضرت ابوبکر حاضر ہے، اگر آپ کی اجازت ہے تو آپ کی جو ہے آپ کے قبر کے پاس، آپ کے روضے کے پاس دفن ہونے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! جب سرکار حضرت صدیق اکبر کے جنازے مبارک کو سرکار کے روضے پر رکھا گیا ہے اور اتنا کہا گیا ہے کہ دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے، نظر سے آواز آتی ہے، وَادْخُلُوا الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ إِلَى الْحَبِيبِ، یعنی محبوب کو محبوب سے ملا دو، دوست کو دوست سے ملا دو۔ بے شک اپنا دوست وہ دوست ہے، اپنے دوست سے ملنے کے لیے مشتاق ہے۔